السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نائب تحصیلدار کے سلیبس میں ہمارا جو یہ اردو پورشن ہے، مضمون نگاری جو ہے یا مضمون نویسی جس کو ہم کہتے ہیں، 10 مارکس پر مشتمل ہے۔ 10 نمبرات ہیں مضمون نگاری کو، اور اسی طرح خطوط نگاری جو ہے ہم نے اختتام کیا ہے، تو اس کو بھی 10 مارکس ہیں، وہ بھی 10 مارکس پر مشتمل ہیں۔ تو امید کرتا ہوں خطوط نگاری آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا۔ تو خطوط نگاری میں آپ نے رسمی غیر رسمی خطوط، جتنے بھی خطوط جو بھی خطوط میں نے دکھائے ہیں، ان خطوط کا فارمیٹ وغیرہ، جو نفس مضمون اختتام، وہ آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ اچھے سے آتا ہوگا، اور ایگزام میں، امتحان میں کوئی بھی خطوط، کوئی بھی خط آئے گا، امتحان میں اگر کوئی بھی خط آیا تو آپ وہ بھی اچھے سے اس خط کو تحریر کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا نیا جو موضوع ہے وہ ہے مضمون نگاری، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ایسے رائٹنگ۔ تو یہ بھی 10 مارکس پر مشتمل ہوگا، اور 100 یا 150 لفظوں پر الفاظ ہمیں لکھنے ہوں گے، 100 یا 150 ورڈز جن کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن وہ 100 یا 150 ورڈز، 150 الفاظ جو ہے وہ ایسے ہونے چاہیے نا، جو ایگزامنر یعنی جو دوسروں کو متاثر کرے۔ وہی ہم سمجھیں گے کہ کیا کیا پوائنٹس، کن کن پوائنٹس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا، تب جا کے ہمارا مضمون جو ہے وہ ایک کامیاب مضمون بن سکتا ہے، اور ہمارا مضمون جو ہے وہ اس میں وہ اثر پیدا ہو جائے گا جو اثر طاری ہونا چاہیے ایک پڑھنے والے پر یا ایک ایگزامنر پر۔ تو ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے یہ مضمون نگاری ہوتی کیا ہے۔ کسی موضوع کے متعلق اپنے خیالات خوبصورت موضوع یا مناسب الفاظ میں ترتیب کے ساتھ تحریر کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ کیا کہا گیا؟ کوئی بھی موضوع ہے نا، وہ ہم آگے سمجھیں گے کہ مضمون کے 3 حصے، 3 طرح کے مضامین ہوتے ہیں، ہے نا، علمی، ادبی، اور وہ ہم آگے دیکھیں گے 3 طرح کے کیا کیا مضمون ہونے چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ہم سمجھیں گے جو کوئی بھی موضوع ہوگا، کسی موضوع کے متعلق اپنے خیالات، جو بھی ایک رائٹر کو، ایک مضمون نگار کو جو خیالات ہوتے ہیں، ان خیالات کو باہر لانا، یا ان خیالات کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنا، خوبصورتی کے ساتھ تحریر کرنا، ہے نا، موضوع یا مناسب الفاظ میں ترتیب کے ساتھ، ترتیب ہونی چاہیے، ترتیب کے ساتھ ان خیالات کو، ان الفاظ کو تحریر کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ اسی کو ہم مضمون کہتے ہیں۔ ایک کامیاب مضمون وہی ہوتا ہے جو بھی ہمارے اندر خیالات ہوتے ہیں، ان خیالات کو باہر لانے کے لیے ہمیں الفاظوں کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے پاس الفاظ، ان الفاظ کو ہم ترتیب سے باہر لائیں گے، اور اچھے خیالات اور اچھے انداز میں ان الفاظوں کو تحریر کریں گے، تو وہ مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ اسی کو ہم مضمون نگاری کہتے ہیں۔ اب مضمون نگاری جو ہے یہ اردو نثر، یاد رکھنا، مضمون نگاری اردو نثر کی خاص صنف ہے، کیونکہ صنف جو ہے جیسے کہ مضمون ایک صنف ہے، اسی طرح رپورتاج، اس کو رپورٹنگ رائٹنگ کہتے ہیں، رپورٹ دینا، اسی طرح سفر نامہ ہے، اسی طرح داستان ہے، اسی طرح باقی جو بھی یہ ناول ہے، افسانہ ہے، یہ مضمون بھی ایک صنف ہے۔ انگریزی میں اس سے ایسے کہتے ہیں، انگریزی میں اس کا نام ہے ایسے۔ یہ غیر افسانی صنف ہے، اور یہ کون سا صنف ہے؟ غیر افسانی، جس کا آغاز اردو میں دہلی کالج سے ہوا۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دہلی کالج سے۔ جب دہلی کالج عمل میں آیا تو مضمون نگاری کا آغاز ہوا۔ تو سر سید احمد خان، آپ نے بخوبی سے واقف ہوں گے سر سید احمد خان سے، ایک مشہور مضمون نگار بھی تھے۔ سر سید احمد خان نے مضمون نگاری کے لیے 3 شرطوں کو ضروری قرار دیا۔ اس نے کہا کہ 3 شرائط ہونی چاہیے، 3 شرطوں کو اس نے ضروری قرار دیا۔
ہم مضمون لکھنے کے لیے ہمارے پاس بنیادی 3 شرائط کی ضرورت ہے. کیا کیا؟ نمبر 1 پہ مضمون کا پیرائی بیان سادہ ہو. ہمیشہ جب بھی مضمون لکھا جائے گا، جب بھی مضمون کو تحریر کیا جائے گا، تو اس کے الفاظ، اس کی زبان بالکل سادہ ہونی چاہیے، بالکل عام فہم سادہ ہونی چاہیے، ہے نا. پیچیدہ کہتے ہیں ہم ٹف ورڈز کو، یعنی جو مشکل ہوتے ہیں یا مشکل الفاظ یعنی پیچیدہ اور پرتکلف، ہے نا. ایسے ورڈز، ایسے الفاظ جن الفاظوں کو پڑھنے کے بعد بار بار ہمیں لغت کو دیکھنا پڑے، ایسے الفاظوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. ایسے الفاظوں سے ان الفاظوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے، اور بالکل سادہ زبان استعمال ہونی چاہیے مضمون. جیسے کوئی لفظ بار بار جملے میں وہ لفظ آئے گا، بار بار لفظ کے بعد دوسرا لفظ وہ آئے گا، ہے نا. ہمیں صرف لغت کی ضرورت پڑے، ہمیں ہر لفظ لغت میں دیکھنا پڑے، تو جب پڑھنے والا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب بار بار اس لغت کو، جس کو انگلش میں ڈکشنری کے تھے، ڈکشنری انگلش میں ہوتی ہے، کہ بار بار مجھے لغت کو دیکھنا پڑتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں اس مضمون کو ہی نہ پڑھوں، ہے نا. یعنی وہ پر اثر نہیں بنتا ہے. سادہ الفاظوں کا استعمال، پرتکلف اسلوب کے تھے، ہے نا. یعنی زبان جو ہوتی ہے یہ ہونی چاہیے، پرتکلف نہیں ہونی چاہیے، پیچیدہ نہیں ہونی چاہیے، ہے نا. ایسی زبان، جس زبان کو، جس لفظ کو بار بار ہمیں لغت کو دیکھنا پڑے، وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کو مضمون کا عیب سمجھا جاتا ہے. وہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ عیب کا مطلب ہے کہ جس انسان کے اندر کوئی بیڈ کوالٹی ہوتی ہے نا، اسی کو عیب مانا جاتا ہے. یہ بھی ایک عیب ہے. اگر مضمون میں پیچیدہ الفاظ ہوں گے تو یہ مضمون کے لیے ایک عیب ہے. اگر مضمون میں پرتکلف الفاظوں کا استعمال ہوا ہوگا تو وہ بھی عیب ہے. دوسری شرط یہ کہ مضمون کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو خیالات اور جو باتیں اس میں پیش کی جائے، ان میں دلکشی ہو. صرف الفاظ اور انداز بیان کا دلکش ہونا مضمون کے لیے کافی نہیں. یعنی دوسرا پوائنٹ یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مضمون جو ہے، اس میں جو بھی خیالات اور جو باتیں اس میں پیش کی جائے، جو بھی خیالات اس میں پیش کی جائے یا جو باتیں پیش کی جائے، کیا ہونا چاہیے؟ ان میں دلکشی ہو. یعنی وہ جن کو ہم کہتے ہیں اٹریکٹیو باتیں ہونی چاہیے، جو اپنی طرف راغب کرے، جو اپنی طرف کھینچے. جب بھی کوئی پڑھنے والا ان باتوں کو پڑھے، ان لفظوں کو دیکھے، وہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے نا، اس کو دلچسپی پیدا ہونی چاہیے. اور صرف الفاظ اور انداز بیان، اگر الفاظ اور انداز بیان دلکش ہوں گے، الفاظ یاد رکھے گا، الفاظ اور انداز بیان، یہی نہیں، صرف انداز بیان اور الفاظ کا دلکش ہونا مضمون کے لیے کافی نہیں ہے. باقی بھی کچھ لوازمات ہیں، باقی بھی کچھ شرائط ہیں یا شرطیں جن کو ہم دیکھیں گے، ہے نا. تیسری جو ہے، اب تیسری کیا ہے؟ تیسری اور آخری شرط جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ تیسری اور آخری شرط اچھے مضمون کے لیے یہ ہے کہ مضمون نگار کے دل میں جو بات ہو، جو بھی بات اس کے دل میں ہو، پڑھنے والوں تک پہنچے، وہ بات پڑھنے والوں تک پہنچنی چاہیے. جو بھی خیالات ہیں، جو بھی بات ہمارے اندر ہے، ایک مضمون نگار کے اندر جو بھی خیالات ہیں یا جو بھی بات اس کے اندر ہے، اس بات کو وہ، ہے نا، وہ پڑھنے والوں تک پہنچنی چاہیے کسی بھی حال. اس طرح سے مضمون کو لکھنا. اس سے مراد یہ ہے کہ مضمون میں جو خیالات پیش کیے جائیں، یعنی جو بھی خیالات مضمون میں آئے یا ان کو پیش کیے جائے، وہ اس طرح مربوط ہوں جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے مربوط ہوتی. اب یہاں سمجھے گا کہ جو بھی خیالات ایک مضمون نگار کے اندر خیالات ہوتے ہیں، ان خیالات کو وہ مضمون میں پیش کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وہ خیالات اس طرح ہونے چاہیے کہ جیسے ایک زنجیر ہے ہمارے پاس. مثلا یہ ایک زنجیر ہے، یہاں سمجھاؤں گا.
یہ زنجیر ہے، اس زنجیر میں ایک کڑی جو ہے وہ دوسری کڑی کے ساتھ پیوست ہوتی ہے، وہ بندھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اگر اس زنجیر سے ایک کڑی ہم نکالیں گے تو یہ زنجیر جو ہے یہ بکھر جائے گی، یہ ترتیب جو ہے ترتیب اس میں نہیں رہے گی، یہ جس طرح سے یہ زنجیر ہمارے پاس ہے، اگر یہ کڑی نکالی جائے گی اس سے تو یہ زنجیر جو ہے ساری زنجیر کیا بکھر جائے گی، یہ آپس میں پیوستے یا آپس میں جڑے ہوئے بندھے ہوئے۔ اسی طرح یہاں پہ خیالات کیا ہونے چاہیے، وہ مربوط ہونا چاہیے، اس طرح سے مربوط ہونا چاہیے جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہے، وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ہر پیراگراف اپنے پہلے پیراگراف سے فکری سطح پر جڑا ہونا مضمون نگاری کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی جتنے بھی پیراگراف مضمون میں آئیں گے، چاہے وہ 3، چاہے وہ 4، چاہے وہ 5، لیکن یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈپینڈنٹ یعنی منحصر ہونے چاہیے، اگر دوسرا پیراگراف ہے وہ منحصر ہونا چاہیے پہلے والے پیراگراف، وہ اس کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فرسٹ پہلا پیراگراف جب بھی مضمون میں آئے گا اس میں ہم بات کریں گے فلانی وہ کب پیدا ہوئے، ہے نا، اس نے کیا کیا ہے وغیرہ، اور دوسرے پیراگراف میں ہم جائیں گے دوسرے بندے کی طرف، دوسرے شخص کی طرف، اور اس شخص کے بارے میں کہیں گے، ہے نا، نہیں وہ مضمون جو ہے ٹھیک ہے نا، وہ مضمون کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ پیراگراف جو ہے وہ پہلے والے پیراگراف کے ساتھ جڑا نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے موضوع چنا ہے کسی شخص کے بارے میں، ہے نا، شخصی مضمون بھی ہوتے علمی ادبی وغیرہ، تو اگر ہم نے کسی شخص کے بارے میں چنا ہے، پہلے ہمیں سب سے پہلے اس شخص کے بارے میں واقفیت ہونی چاہیے، اس شخص کے بارے میں ہمیں جانکاری ہونی چاہیے، ہے نا، علم ہونا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے اس کے اندر کوالٹیز کیا ہے، اس کے اندر اچھے عادات کیا ہے اور بری عادات کیا ہے، تاکہ ہمیں برے عادات کو بھی مد نظر رکھنا ہے، ان کو بھی، لیکن برے عادات اس طرح سے مضمون میں پیش کرنا ہے کہ اصل میں یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ برے عادات ہیں، ان پر حاوی ہونے چاہیے اچھے عادات، یعنی گڈ کوالٹی جو ہے، جو اس بندے کے اندر جو بھی اچھی کوالٹی ہوتی ہے وہ کوالٹی حاوی ہونی چاہیے بیڈ کوالٹی پر، اس طرح سے ہمیں یہ مضمون لکھنا چاہیے۔ اور نمبر 1، نمبر 2، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے، اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ جب بھی ہم مضمون لکھے، ہے نا، اگر ٹھیک ہے نا، اگر پہلے پیراگراف میں مثلا میں نے قلم کا موضوع چنا ہے، قلم پر مضمون لکھنا ہے، پہلے پیراگراف میں قلم کے بارے میں کہا ہے، اب دوسری پیراگراف میں اگر میں اس قلم سے باہر نکلا تو وہ مضمون جو ہے پر اثر نہیں رہے گا۔ اگر میں نے قلم کا موضوع چنا ہے، قلم کے بارے میں پہلے پیراگراف میں لکھا ہے، دوسرے پیراگراف میں کوالٹیز بیان کرنی، کیا کرتے ہیں ہم اس قلم سے، کس طرح سے یہ بنا ہے، یعنی صرف یہ آپس میں وہ پیوست ہونے چاہیے، بندے ہوئے ہونے چاہیے، جس طرح نظم میں اشعار ہوتے وہ ایک دوسرے پر منحصر ہوتے، اسی طرح یہاں مضمون میں بھی پیراگراف منحصر ہونے چاہیے، ڈپینڈنٹ ہونے چاہیے نا، یعنی جو بھی موضوع ہم چنیں گے، جن خیالات کا بھی اظہار کریں گے، اسی کے ارد گرد یہ پورا موضوع جو ہے یہ گھومنا چاہیے، اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بنیادی 3 شرطیں تھی جن کو سر سید احمد خان نے کہا کہ یہ مضمون کے لیے بہت ضروری ہے نا، ان 3 شرطوں کو مد نظر رکھ کر ہم ایک اچھا مضمون تحریر کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ہر مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، ہر مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، ان 3 حصوں کو یاد رکھے گا۔ ایک کو کہتے ہیں تمہید، دوسرے کو کہتے ہیں اصل مضمون، اور تیسرے کو کہتے ہیں اختتام یا انجام۔ یہ 3 حصے ہوتے ہیں، ہر مضمون کے بنیادی 3 حصے ہوتے ہیں، یاد رکھے گا۔ ایک کو تمہید کہتے ہیں، دوسرے کو اصل مضمون کہا جاتا ہے، اور تیسرے کو اختتام یا انجام کہتے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے 1 بائی 1 ان کو سمجھتے ہیں ہم۔ یہ تمہید کس سے کہا جاتا ہے، اصل مضمون کا مقصد کیا ہے، اختتام یا انجام کیسا ہونا چاہیے، یہ کس سے کہتے ہیں۔ یہ ان 3 حصوں کو جب ہم سمجھیں گے اچھے سے تو ایک بہترین ایک اچھا مضمون ہم تحریر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تمہید،
अभी तमहीद क्या है? मजमून का इब्तिदाई हिस्सा तमहीद कहलाता है। इस जुमले को याद रखिएगा, जो इब्तिदाई हिस्सा होता है, इब्तिदाई कहते हैं हम शुरुआत को। इब्तिदाई का मतलब है शुरुआत, यानी जो भी शुरुआत के लाइन्स होते हैं, जो भी शुरुआत के जुमले होते हैं, उसको हम तमहीद कहते हैं, उसको हम तमहीद कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे खास तौर पर दिलचस्प होना चाहिए, है ना, ये जुमले या ये लाइन्स जो है ये दिलचस्प होने चाहिए। क्यों दिलचस्प होने चाहिए? ये शर्त है कि ताकि जो पढ़ने वाला है वो मजमून के इब्तिदाई जुमलों को जो ही वो देखेगा या जो ही वो पढ़ेगा, वो देखकर पूरा मजमून पढ़ने के लिए जहनी तौर पर तैयार हो जाए। वो तब जहनी तौर पर तैयार हो जाएगा जब वो सबसे पहले जुमलों को देखेगा, इब्तिदाई जुमलों को देखेगा, जब इसको मजा आएगा, जब वो जहनी तौर पर तैयार हो जाएगा, जब वो जुमले पुरअसर होंगे, तब जाके वो जहनी तौर पर तैयार हो जाएगा मजमून पढ़ने के लिए। अगर वो इब्तिदाई जुमले, है ना, पुरअसर नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, है ना, तो जहनी तौर पर वो बंदा जो है, जो पढ़ने वाला जो है, वो तैयार नहीं हो जाएगा। वो जो पूरा मजमून है वो अच्छे से इस पूरे मजमून को नहीं पढ़ेगा। मजमून पढ़ने के लिए जहनी तौर पर तैयार हो जाए। मजमून के लिए एक अच्छी तमहीद जो है मजमून निगार की कामयाबी की दलील है। ये मजमून निगार, जो भी मजमून तहरीर करने वाला होता है, जो भी मजमून तहरीर करेगा, ये दलील देता है। अगर एक अच्छी तमहीद होगी तो ये दलील हमें देता है कि ये एक कामयाब अच्छे मजमून निगार की पहचान है। एक कामयाब और अच्छे मजमून निगार की पहचान ये है कि जब भी वो मजमून को तहरीर करेगा तो तमहीद जो है, तमहीद अच्छी होनी चाहिए। उसकी तमहीद यानी इब्तिदाई जुमले जो है वो पूरा असर होने चाहिए। तब जाके हम कह सकते हैं कि एक कामयाब मजमून निगार है और ये मजमून भी कामयाब। इसके लिए क्या, इसके लिए फकत अंदाजी बयान की दिलचस्पी ही काफी नहीं है। अगर हम अंदाजी बयान कहेंगे, यानी किस तरह से इस मजमून को बयान किया जाएगा, अल्फाजों को मुंतखब, अल्फाजों की तरतीब, इतना ही नहीं, इतना ही का दिलचस्पी, इतना ही काफी नहीं है, बल्कि तमहीद में जिन ख्यालात का इजहार किया गया है, उन्हें भी मजमून से मरबूत होना चाहिए। यानी जो ख्यालात इसमें पेश किए गए, अगर ये इब्तिदाई जुमले अच्छे पुरअसर हैं, तो अजान हो रही है, फिलहाल के लिए हम रुक जाएंगे। चलो ठीक है, आगे जाते हैं। इसके लिए हाँ, कहा मैंने कि तमहीद जो है, तमहीद में जुमले जो है पूरा असर होने चाहिए, जुमले अच्छे होने चाहिए। और ये पूरा असर जुमले जो है ये काम क्या करते हैं, जो पढ़ने वाला होता है, यानी उस पर ये असर छोड़ते हैं, और पढ़ने वाला मजमून पढ़ने के लिए, वो पढ़ने वाला जो है वो पढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, जुमले ही पूरा असर नहीं होने चाहिए, बल्कि पहले मैंने कहा कि जो भी ख्यालात ख्यालात मजमून निगार के ख्यालात है, उन ख्यालात को क्या करना चाहिए, इन्हें भी मजमून से मरबूत होना चाहिए। वो भी मजमून के साथ जुड़े हुए होने चाहिए, जुड़े रहने चाहिए। जिस तरह एक कड़ी जो है वो दूसरी कड़ी के साथ पैवस्तु होती है, जुड़ी हुई होती है, इसी तरह जो भी ख्यालात है एक मजमून निगार के, वो ख्यालात आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। ये भी जरूरी है। इन दो पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है। एक ये कि इब्तिदाई कलिमात या इब्तिदाई जो जुमले होते हैं वो जुमले पुरअसर होने चाहिए,
एक तो वो पुरअसर होनी चाहिए, दूसरी ये कि जो भी ख्यालात हैं वो ख्यालात पेवस्त होने चाहिए, वो जुड़े हुए होने चाहिए। तो तमहीद समझा। तमहीद के बाद दूसरा पॉइंट जो है वो है असल मजमून। यानी तीन हिस्सों में अब दूसरा वाला हिस्सा जो है वो है असल मजमून। अब असल मजमून होता क्या है? असल मजमून को हम समझेंगे कि तमहीद के बाद, जो ही तमहीद खत्म हुआ, इसके बाद क्या होता है, मजमून निगार इन मसाइल की तरफ रुजू करता है जिसके लिए तमहीद कायम की गई थी। यानी तमहीद इब्तिदाई जुमले हैं। अभी इब्तिदाई जुमले जिसके लिए पेश किए गए हैं, दूसरे पैरा में, दूसरे हिस्से में मजमून निगार उसकी तरफ रुजू करता है जिसके बारे में वो जुमले कहे गए या जिसके बारे में वो जुमले तहरीर किए गए। ये मजमून का सबसे अहम हिस्सा होता है। ये दूसरा वाला हिस्सा असल मजमून जो है, ये सबसे अहम हिस्सा होता है और पढ़ने वालों को ज़्यादा मुतवज्जा भी करता है। जो पढ़ने वाले होते हैं इनको सबसे ज़्यादा मुतवज्जा जो हिस्सा करता है वो हिस्सा है असल मजमून, यानी जिसको हम कहते हैं सेकंड पैरा, है ना, दूसरा पैरा। इस हिस्से में किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। ये वो हिस्सा है जिस हिस्से में क्या मजमून निगार काम क्या करता है, वो किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि अब मैं इसका आखिरी पैरा पेश करूं जिसमें इख्तिताम होगा, जिसमें खात्मा होगा, इसका इसका अंजाम देखा जाएगा। और वो ये कोशिश करता है कि मैं किसी नतीजे पर पहुंचूं, किसी नतीजे पर पहुंचने की वो कोशिश करता है मजमून निगार। और मजमून के इस हिस्से में असल मसले के तमाम पहलू रोशन होकर सामने आ जाते हैं। वो जब मैं मजमून आपको दिखाऊंगा, मजमून लिखूंगा, तो उस वक्त भी समझाऊंगा पैरा वाइज, है ना। पहला पैराग्राफ जो है तमहीद कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद उस तमहीद के साथ जुड़ी हुई दूसरा पैराग्राफ जिसको हम कहते हैं यानी असल मजमून, वो किस तरह पेवस्त है, किस तरह उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो मैं उस वक्त भी समझाऊंगा जब मैं मजमून यहाँ पे लिखूंगा, मजमून को पेश करूंगा। यानी अब दूसरा लेक्चर या तीसरे लेक्चर में हम वो समझेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मजमून के इस हिस्से में क्या होता है, असल मसले यानी जो भी मसला है जिसके लिए हमने मजमून चुना है, जिसके लिए हमने मजमून लिखा है ना, उस मसले के तमाम पहलू को हम रोशन करते हैं। मजमून निगार हर एक पहलू को रोशन करता है कि इसने ये मजमून किसके बारे में लिखा, क्यों लिखा है, वो तमाम जो भी पहलू है उन पहलू को वो रोशन करता है। और पढ़ने वाला भी अकल की रहनुमाई में, जो पढ़ने वाला है, जो इस मजमून को पढ़ता है या पढ़ने वाला है, वो क्या करता है, वो अकल की रहनुमाई में रफ्ता रफ्ता मजमून निगार का हम ख्याल हो जाता है, वो उसके साथ बना जुड़ा हुआ होता है ना, हम ख्याल बनता है। वो सोचता है कि ये पूरा असर मजमून जो है कि इस तरह का भी मजमून होता है कि शायद ये मजमून निगार ने जिस तरह से इस मजमून को तहरीर किया है, शायद मेरी जिंदगी के साथ भी ये हादसा हुआ, शायद मेरी जिंदगी के साथ भी ये वाक़ा पेश आया है ना। वो उस वक्त मतलब उसके साथ बिल्कुल वो जिसको हम कहते हैं कि जुड़ जाता है मजमून निगार के साथ और उसका हम ख्याल बन जाता है। मजमून का ये हिस्सा बाकी हिस्सों के मुकाबले में तवील होता है, लेकिन ये वाला पैरा जो है सेकंड पैरा, जिसमें हम क्या करते हैं, याद रखेगा, ये सेकंड पैरा यानी असल मजमून, ये बाकी हिस्सों से तवील होता है, लंबा होता है ना, बड़ा होता है। ये बड़ा पैरा होता है, एक तवील होता है, तवील कहते हैं लंबे को, है ना। ये बाकियों से यानी इख्तिताम से या तमहीद से या अंजाम जिसको हम कहते हैं, इनसे भी बड़ा होता है असल मजमून। इसी में असल बात की जाती है। जाहिर सी बात है, नाम से पता चलता है असल मजमून यानी मुद्दा और मकसद की बात की जाती है, वो दूसरे हिस्से में हमारे सामने आ जाता है। कामयाब मजमून निगार वही है, एक कामयाब मजमून हम उसी को कहेंगे। एक अच्छा और दिलचस्प मजमून वही है जिसमें इन पॉइंट्स को हम मद्देनजर रखेंगे। पहले तमहीद लिखेंगे और तमहीद के फौरन बाद हम असल मौजू पर आ जाएंगे और असल मकसद पर आ जाएंगे, असल मजमून लिखेंगे। जो पैरा हमारा तवील हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन ये पैरा जो है ये जुड़ा होना चाहिए तमहीद के साथ, ये इसके साथ पेवस्त होना चाहिए और ये इख्तिताम इसके साथ पेवस्त होना चाहिए। इस तरह से ये कड़ी बन जाती है। इस तरह से एक कामयाब मजमून जो है ये पुरअसर मजमून बन जाता है। कामयाब मजमून इस मजमून को हम कह सकते हैं।
ہے نا, اور یہ پر اثر مضمون بھی بنتا ہے تاکہ پڑھنے والے بھی اس مضمون کو دلچسپی سے پڑھتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم اتنا دیکھیں گے, اتنا پڑھیں گے, تو انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہمارا آئے گا اس میں ہم دیکھیں گے اختتام, انجام, اور اس کے علاوہ دیکھیں گے مضمون کے حصے, مضمون کی قسمیں, ہے نا, جس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی قسمیں, بنیادی طور پر کتنی قسموں کے مضمون لکھے جاتے ہیں, وہ ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.